أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل ثم الصلاة والسلام على دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجاج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقابية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دعائے سلامتی امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اسی ذات واجب کو زیبا ہے جو بادشاہ کون و مکان ہے، جو مالک عرش و فرش ہے. وہ پروردگار عالم جو کہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور اول نہ تھا، اور جو ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی اور آخر نہ ہوگا، کہ جس کو دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں، اور رب العالمین کے جس کو بیان کرنے سے سننے والوں کی عقلیں حیران ہیں. میں اور آپ اس پروردگار کی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز کیا ہے، ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا. تو جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور اتنی نعمتوں میں جو نعمت اکبر خدا نے عطا کی ہے، جو نعمت عظمیٰ عطا کی ہے، وہ در اہل بیت کا چاہنے والا بنایا اور دامن آل محمد سے وابستہ کر دیا. اس نعمت عظمیٰ پر ہم اس ذات واجب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں تھا. خدا نے جس گھر میں پیدا کیا اس گھر میں آ گئے، جس خاندان میں بھیجا اس خاندان میں آ گئے. تو شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں در اہل بیت کا چاہنے والا بنایا اور آل محمد کے دامن سے وابستہ کیا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے. کل ہم سب نے ایام اذاں کا چاند دیکھا. شکر ہے، سب سے پہلے شکر ادا کریں گے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو اتنی زندگی عطا کی، صحت عطا کی کہ ہمیں اس فرش اعظم پر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی. یہ فرش کوئی معمولی فرش نہیں ہے. دوبارہ اس پروردگار عالم نے ہمیں منتخب کیا اور ہمیں ان لوگوں میں چنا کہ یہ عظیم تر ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء کا حصہ بنیں. بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اعمالوں میں، ہمارے کرداروں میں
وہ مضبوطی، وہ بلندی عطا کر دے، وہ استقامت عطا کر دے کہ ہم واقعاً شہزادی کی کنیزیں کہلانے کے حقدار ہوں، ہم واقعاً مولا کے عزادار کہلانے کے حقدار ہوں۔ یہ عظیم ترین ذمہ داری جو ہمارے ذات واجب نے سپرد کی ہے، تو شکر ہے اس پروردگار کا، کیونکہ پچھلے برس دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ آنے والا برس کس کو اس فرش اعظم پر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوگی اور کس کو سعادت نصیب نہیں ہوگی، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ مجھے اور آپ کو بڑی آسانی سے یہ فرش مل گیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی عظمت کا، اس کی اہمیت کا، اس کی منزلت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس فرش اعظم پر ملائکہ آتے ہیں، اس فرش اعظم پر انبیاء آتے ہیں، اس فرش اعظم پر معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کائنات کی شہزادی موجود ہوتی ہے۔ یقیناً ہمارے غریب خانوں پر یہ عظیم ترین ہستیاں اس فرش اعظم کا صدقہ ہے کہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتی ہیں اور ہمیں ان ہستیوں کی ہم نشینی اختیار ہوتی ہے۔ تو یقیناً اس فرش اعظم پر ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ پروردگار اس فرش اعظم کو بچھانے والوں کو آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اس فرش اعظم پر آ کر بیٹھنے والوں کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور اس فرش اعظم پر معرفت کے ساتھ آ کر بیٹھنے والوں کو جو فضائل مصائب کا حق ادا کرتے ہیں، مجلس کا حق ادا کرنے کی، حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پروردگار ان سب کو شاد و آباد رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم اپنے بہترین کلام معجز نما میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی 45 آیت ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ خدا کہہ رہا ہے، خدا مخاطب ہے اپنے بندوں سے کہ مجھ سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو، مدد مانگو۔ تو احسان محمد و آل محمد کا جو وارثان قرآن ہیں، کہ جنہوں نے زندگی کو گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے، جو قرآن کی عملی تفسیر ہے اہل بیت اطہار، تو وہی ائمہ معصومین اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو یہاں صبر سے مراد روزہ ہے اور صلاۃ سے مراد نماز ہے، یعنی کہ مدد طلب کرو، خدا سے مدد طلب کرو عبادتوں کے ذریعے سے، نماز اور روزے کے ذریعے سے۔ تو میں نے کہا اہل بیت اطہار اور ائمہ معصومین ہماری زندگیوں کو گزارنے کے لیے، ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں تو ان کے صدقے میں، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو آل محمد کے صدقے میں۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، مدد مانگو۔ تو کتاب ہے کہ مستحب نمازیں، کہ جس میں تقریباً 140 نمازیں ایسی ہیں کہ جو ہم حاجتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک مجرب ترین نماز کا، جیسے کہ پچھلے سال میں روزانہ خدا کے ایک نام سے مجلس کی ابتدا کرتی تھی اور اس خدا کے اس اسم اعظم کے فوائد بیان کرتی تھی، اور اس سال میں روزانہ ایک مستحب نماز حاجت کے لیے بیان کروں گی۔ تو آج جس نماز کا میں تذکرہ کر رہی ہوں وہ نماز منسوب ہے حضرت زہرا فاطمہ الزہرا کے نام سے، بی بی کے نام سے منسوب ہے۔ وہ شہزادی جو عرش والوں کی بھی مشکل کشا ہے، فرش والوں کی بھی مشکل کشا ہے، وہ بی بی جو امامت کی بھی مشکل کشا ہے اور رسالت کی بھی مشکل کشا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت زہرا کے صدقے میں ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ہماری مشکلات دور ہوتی ہیں۔ یقیناً آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ نماز پڑھی ہوگی، سنی ہوگی،
اگر سنی ہوئی ہے تو دوبارہ سن لیجیے، اور جنہوں نے نہیں سنی ہے تو یقیناً وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسی حاجت، مجرد ترین نماز ہے، کوئی ایسی حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو 2 رکعت نماز حاجت ادا کر کے، جیسے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے 2 رکعت نماز ادا کیجیے حضرت زہرا کی حاجت کے لیے، اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، 2 رکعت نماز مثل نماز فجر ادا کیجیے۔ نماز کو تمام کرنے کے بعد تسبیح زہرا پڑھنے کے بعد، تسبیح زہرا پڑھ لی، سجدے میں جب اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں تو آپ 100 مرتبہ پڑھیے، یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا اغثنی، یا فاطمہ زہرا میری مدد کیجیے، 100 مرتبہ سجدے کی حالت میں یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سیدھے اپنے رخسار کو رکھیں گے سجدگاہ پر، اور بائیں جانب رخ کر کے 100 مرتبہ پڑھیں گے، 200 مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ اپنی پیشانی کو سجدگاہ پر رکھیں گے اور 100 مرتبہ پڑھیں گے، یا مولاتی یا فاطمہ زہرا اغثنی، 300 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اب دوسری جانب، پہلے سیدھی طرف، اب الٹی طرف، دائیں جانب پھر بائیں جانب، 400 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھیں گے، 400 مرتبہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ اپنی پیشانی کو سجدے پہ رکھیں گے، سجدگاہ پہ رکھیں گے، اور 110 مرتبہ یا ساداتی یا مولاتی یا فاطمہ زہرا اغثنی، یعنی کہ ٹوٹل 510 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے سیدھا سجدہ کر کے، یعنی کہ پیشانی سجدگاہ پہ رکھے، پھر 100 مرتبہ سیدھی جانب، پھر دوبارہ سجدگاہ پہ سر رکھ کے، پھر 100 مرتبہ الٹی جانب، پھر دوبارہ سجدگاہ پہ سر رکھ کے 400 دفعہ، اور آخری مرتبہ جو ہے 110 مرتبہ پڑھیں گے، تو ٹوٹل 510 دفعہ ہو جائے گا۔ اور جب آخری مرتبہ آپ 510 دفعہ، یعنی کہ 510 ٹائمز ٹوٹل ہے، جب آخری 110 ٹائم پڑھ لیں آپ، تو سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، اسی وقت بارگاہ رب العزت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر اپنی حاجت کو طلب کریں۔ ممکن نہیں کہ بارگاہ رب العزت میں بی بی کے صدقے میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے، ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ حضرت زہرا کے صدقے میں مانگی گئی دعا، اور اتنی مجرب ترین نماز ہے یہ کہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں، بس ایک مختصر ترین واقعہ بیان کروں اور مصائب سے متصل ہوں۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک شہر یزد کے رہنے والے تھے، حاجی علی یزدی جن کا نام تھا، اور خود عالم دین تھے۔ ان کے دوست کہتے ہیں جو کہ کربلا معلیٰ میں رہتے تھے کہ میرے یہ چچا زاد بھائی تھے، حج پر روانہ ہوئے، حج پر گئے، اور حج پر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مکے میں ہی موجود تھے، کہ یہ بعد میں ان کو واقعہ بتایا انہوں نے، جب ان کی ملاقات ہوئی، ان کے چچا زاد بھائی سے جب ملاقات ہوئی تو اس طرح سے انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ میں مکے میں ہی تھا، تو وہاں پر مکے میں ہوتے ہوئے جب حج سے فارغ ہو گئے تھے تو کوئی شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا میرا نام لے کر کہ علی یزدی ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ کچھ عجیب و غریب سا شخص تھا، انہوں نے منع کیا، کہا نہیں میرے تمام قافلے کے لوگ یہاں موجود ہیں، کہا نہیں ہمارے ساتھ چلو، اصرار کیا۔ تو کہتے ہیں چلنے کے لیے تیار ہو گئے، کہا بہترین کھانا وانا رکھا، اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے جانے کی اجازت دیجیے، ایسا نہ ہو کہ میرے قافلے والے تمام چلے جائیں اور میں تنہا رہ جاؤں۔ کہا نہیں، اصرار کیا کہ آپ یہاں پر رک جائیے۔ کہا میں نے بہت منع کیا لیکن انہوں نے کسی طرح سے مجھے آنے نہیں دیا۔
کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد جب انہوں نے مجھے آنے نہیں دیا، میں نے دوسرے کمرے سے کچھ آوازیں سنی کہ دوسرے لوگ بھی موجود تھے، اور یقیناً وہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے بہت بڑے دشمن تھے، اور میرے قتل کی تیاری کر رہے تھے، یعنی کہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس کو آج جانے نہیں دیں گے، قتل کریں گے۔ کہا اب انہوں نے میرے سامنے آ کر کہنا شروع کر دیا کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ہم دشمن ہیں ان کے، اور بغض علی ہے، بغض اہل بیت ہے، عداوت محمد و آل محمد ہے۔ تو کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، علی یزید نے کہا اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو محبت اہل بیت میں، کیونکہ میں ان کا چاہنے والا ہوں، تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ کہا نہیں اجازت نہیں ہے۔ کہا جب اصرار کیا مجھے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کی اجازت دے دو، اور میں چھت پر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو بس کہتے ہیں کہ انہوں نے یہی استغاثہ حضرت زہرا، یہی نماز ادا کی اور نماز کو پڑھا، اور اسی نماز کی برکت سے، اسی نماز کی فضیلت سے ان کی مشکل دور ہوئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نہیں جانتا، قافلے سے تو میں بچھڑ گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نہیں جانتا کہ میں مکہ سے کیسے اپنے شہر یزد پہنچا، یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن مجھے یقین کامل ہے کیونکہ میرا ایمان اتنا مضبوط تھا، اور وہ بی بی کہ جس بی بی سے میں نے توسل کیا تھا، رو رو کے دعا مانگی تھی، تو یقیناً اس بی بی نے میری مدد کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا وہ شہزادی وہ ہے کہ جو عرش والوں کی بھی مشکل کشا ہے اور فرش والوں کی بھی مشکل کشا ہے۔ تو بس بیبیوں، وہی شہزادی جو عرش فرش کی مشکل کشا، وہ بی بی جو رسالت و امامت کی مشکل کشا، جس بی بی کا واسطہ اتنا مجرب، اگر وہی کائنات کی شہزادی ہمارے غریب خانوں پر مہمان آ جائے، ہمارے فرش عزا کی زینت بن جائے، تو بس یہ وہ دن ہے کہ کل ہم سب نے محرم کا چاند دیکھا، اور ایک اجڑی ہوئی ماں فاطمہ زہرا کو اپنا مہمان کیا، وہ بی بی جو ہمارے اذاخانوں کی زینت بن چکی ہے۔ کل سب امام بارگاہوں میں، سب گھروں میں اذاخانے سج گئے ہیں، اور ایک ماں فاطمہ زہرا ہماری مہمان ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں چاہنے والے کہتے ہیں کہ چھٹے امام کے گھر سے ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ محرم کا چاند نمودار ہوا یا نہیں ہوا، بلکہ امام صادق کے گھر سے اتنی گریہ وزاری کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اتنی گریہ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں کہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ امام اس قدر گریہ کرتے تھے، سر سے عمامہ اتار دیا کرتے تھے، پیروں سے نالین مبارک اتار دیا کرتے تھے، اور اپنا سر و سینہ پیٹنا شروع کر دیتے تھے۔ بیبیوں، یہ چاند بڑی قیامت کا چاند ہے۔ یہ چاند فاطمہ صغرا نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب بابا سفر میں تھے، میں کہتی ہوں کہ میرا چوتھا امام سید سجاد کتنے برس تک جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہوگا تو سید سجاد کو کیا کیا نہ یاد آ جاتا ہوگا۔ لوگ کہتے تھے نا، منہال نے کیا کہا تھا، مولا کب تک روئیں گے، مولا کب تک گریہ کریں گے۔ امام نے کہا تھا، امام کے سامنے کھانا آتا تھا، میرا امام گریہ وزاری شروع کر دیتے تھے۔ امام کے سامنے پانی آتا تھا، امام تڑپ تڑپ کر رونے لگتے تھے، مولا کب تک روئیں گے۔ کہا یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی۔ میرے تو 18 یوسف کربلا کے میدان میں ذبح کر دیے گئے، کیسے نہ رو، کیسے گریہ نہ کرو۔ بس بیبیوں، 28 رجب کو مدینے سے یہ قافلہ چلا ہے، خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اے رونے والوں خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت زہرا ایک ایک بی بی کے چہرے کی جانب بڑی حسرت سے دیکھتی ہیں کہ میرے حسین کی چاہنے والی بیبیاں آئی ہیں،
اور جیسے جیسے آپ آنسو بہاتی جاتی ہیں بی بی ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے اے رونے والوں خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے اس اجڑے ہوئے گھر کے صدقے میں جو عاشور کے روز اجڑ گیا، خدا تمہاری بچیوں کو خوش اور آباد رکھے اس بچی کے تصدق میں جو راہ کوفہ و شام میں تماچے کھاتی رہی اور اپنے بابا کو یاد کرتی رہی۔ بس بیٹیوں 28 رجب کو یہ قافلہ چلا ہے مدینے سے، روایات یہ کہتی ہیں کہ میرے اور آپ کے مولا مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین، بڑی قیامت کا دن ہے 28 رجب کا دن، امام زمانہ زیارت نہیہ میں کہتے ہیں ہمارا سلام ہو اس حسین مظلوم پر کہ جس سے زبردستی اس کا وطن چھڑوا دیا گیا۔ مولا نانا کے روزے پر آئے، نانا حسین جا رہا ہے، نانا الوداع، اے نانا عہد طفلی نبھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے قبر پر چراغ جلانے والا جا رہا ہے۔ حسین تڑپ رہے، آسان نہیں تھا حسین کے لیے نانا کے روزے کو چھوڑنا۔ بھائی کے قبر پر آئے، بھائی کی قبر سے لپٹ لپٹ کر روئے، بھیا حسین حسین جا رہا ہے۔ ارے حسن تو حسین کے بھی امام ہیں، بھائی کی قبر سے جدا ہوئے۔ اب جب ماں کی قبر پر آئے ہیں نا تو حسین ابن علی کا انداز جدا ہے، تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے، میرا اور آپ کا امام قبر زہرا سے لپٹ گیا۔ اماں حسین جا رہا ہے، اماں الوداع۔ ارے ایک زلزلہ آیا، قبر زہرا لرزنے لگی، اپنی آواز آئی ہوگی اے میرے لال حسین، ارے تو مدینہ چھوڑے گا ماں قبر کو چھوڑ دے گی، اے میرے لال جب تو کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا اٹھائے گا تنہا نہیں ہوگا، یہ ماں تیرے ساتھ ہوگی، جب علی اصغر کو قبر میں دفنائے گا تنہا نہیں ہوگا، یہ ماں تیرے ساتھ ہوگی، جب علی اصغر کا جب عباس کے کٹے ہوئے بازوں کو اٹھائے گا تو تنہا نہیں ہوگا، یہ ماں ہر منزل پر تیرے ساتھ ہوگی۔ بس بی بی ادھر حسین نے مدینہ چھوڑا، سیدہ نے اپنی قبر کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے اس روز عاشورہ، ارے صبح سے لے کر عصر تک میرا مولا لاشوں پر لاشیں اٹھاتا رہا، اور کربلا کے میدان میں وہ وقت بھی آیا عصر عاشور کے بعد، ارے گھوڑوں کی نال بندی ہوئی، آواز آئی، سید سجاد نے سنا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، لاش حسین ابن علی پامال ہوگی۔ بس بھی آخری جملہ ہے، وہ قیامت کا وقت آیا جس میں غریبوں کی شام نمودار ہوئی، گھوڑوں کی نال بندی ہوئی، لاش حسین ابن علی پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، ایک ماں تڑپ رہی ہے، اس طرح تو گھوڑے نہ دوڑاؤ، ارے میں نے اپنے لال کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، ماں تڑپتی رہی، ایک لاشا پامال ہوتا رہا۔ آ جائیے شہزادی فاطمہ زہرا فرش رضا پر بی بی کنیز پرسہ دینے آئی ہیں، اس پرسے کو قبول کیجیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔